وہ بھی کیا زمانہ تھا جب ریڈیو اور اخبار ہی دنیا سے جڑنے کا ذریعہ تھے۔ آئیں چلتے ہیں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے چچا گیانی کے پاس۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبا دیں ورنہ چچا گیانی ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا سوال کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں آج کے دور کی طرح ڈیجیٹل میڈیا تو نہیں ہوا کرتا تھا۔ نہ اسمارٹ فون تھے، نہ انٹرنیٹ اور نہ ہی سوشل میڈیا جیسی سہولیات موجود تھیں۔ ہمارے وقت میں معلومات حاصل کرنے کے ذرائع بہت محدود تھے۔ زیادہ تر لوگ ریڈیو سنتے تھے یا ٹی وی دیکھا کرتے تھے، اور یہی ہمارے لیے ڈیجیٹل میڈیا کی ایک ابتدائی شکل سمجھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات اور رسائل بھی علم اور خبروں کا بڑا ذریعہ ہوتے تھے۔ بیٹا، اس زمانے میں میڈیا کی نوعیت سادہ، محدود اور کافی حد تک مثبت ہوتی تھی۔ لوگ جتنا دیکھتے یا سنتے تھے اس پر غور بھی کرتے تھے اور اپنا قیمتی وقت فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج کی طرح ہر وقت اسکرین کے ساتھ جڑے رہنے کا رواج نہیں تھا، اسی لیے ذہنی سکون بھی زیادہ ہوتا تھا۔ تو بیٹا، مختصر یہ کہ ہمارے زمانے میں ڈیجیٹل میڈیا نہ ہونے کے برابر تھا، اور جو ذرائع تھے وہ بھی سادگی اور اعتدال کے ساتھ استعمال کیے جاتے تھے۔ اچھا چچا گیانی، ہمیں ٹی وی کے بارے میں تو اچھی طرح پتا ہے، مگر یہ ریڈیو آخر کیا چیز ہوتا تھا؟ بیٹا، ہمارے زمانے میں ریڈیو ہی سب سے بڑی تفریح اور خبر کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا آلہ تھا جس کے ذریعے ہم دور دراز کی آوازیں سن سکتے تھے۔ نہ کوئی تصویر ہوتی تھی اور نہ ہی ویڈیو، صرف آواز ہی آواز، مگر وہی آواز دل کو چھو جایا کرتی تھی۔ ریڈیو پر خبریں بھی آتی تھیں، ڈرامے بھی نشر ہوتے تھے، خوبصورت گانے بھی سنائے جاتے تھے اور مختلف تعلیمی پروگرام بھی ہوتے تھے۔ لوگ بڑے شوق سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ریڈیو سنتے تھے، جیسے آج تم لوگ ٹی وی یا موبائل دیکھتے ہو۔ اور بیٹا، اس زمانے میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ لوگ اپنی پسند کے پروگرام کا وقت یاد رکھتے تھے، اور جیسے ہی وقت ہوتا فوراً ریڈیو آن کر لیتے تھے۔ نہ کوئی ریکارڈنگ تھی اور نہ ہی یوٹیوب جیسی سہولت، اس لیے سب کچھ لائیو سننے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ تو بیٹا، ریڈیو صرف ایک مشین نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے خوشیوں، معلومات اور یادوں کا ایک خزانہ تھا۔ واہ چچا گیانی، یہ تو واقعی بڑی دلچسپ چیز ہوا کرتی تھی۔ چچا گیانی، آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس زمانے میں اخبار، رسائل اور میگزینز بھی ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے۔ ارے بیٹا، تم نے تو بڑا زبردست سوال کر لیا، دل خوش کر دیا تم نے بیٹا۔ ہمارے زمانے میں اخبار، رسائل اور میگزین علم کا خزانہ ہوا کرتے تھے۔ آج کل کی طرح موبائل اور انٹرنیٹ تو تھا نہیں، اس لیے لوگ خبروں اور معلومات کے لیے انہی چیزوں پر انحصار کرتے تھے۔ اخبار بیٹا، اخبار روزانہ صبح سویرے آیا کرتا تھا۔ لوگ بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کرتے تھے۔ اس میں ملک اور دنیا کی تازہ خبریں، سیاست، کھیل، موسم اور اہم واقعات سب کچھ ہوتا تھا۔ بعض لوگ تو چائے کے ساتھ اخبار پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیتے تھے، گویا دن کی شروعات ہی اخبار سے ہوتی تھی۔ رسائل اور بیٹا، رسائل ہفتہ وار یا ماہانہ آیا کرتے تھے۔ ان میں کہانیاں، مضامین، اسلامی معلومات، بچوں کے صفحات اور نصیحت آموز باتیں ہوتی تھیں۔ گھر کے سب افراد اپنی دلچسپی کے مطابق انہیں پڑھتے تھے۔ خاص طور پر بچے کہانیوں کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ میگزین، اب بات آتی ہے میگزین کی، تو بیٹا یہ تو گویا تفریح اور علم کا حسین امتزاج ہوتے تھے۔ ان میں ناول، افسانے، انٹرویوز، دلچسپ واقعات اور مختلف موضوعات پر تفصیلی مضامین شامل ہوتے تھے۔ لوگ انہیں سنبھال کر رکھتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے۔ تو بیٹا یہ سب چیزیں نہ صرف معلومات دیتی تھیں بلکہ لوگوں میں پڑھنے کی عادت بھی پیدا کرتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر دل و دماغ کو سکون دیتی تھیں۔ آج کل سب کچھ ایک کلک پر ہے، مگر اس زمانے کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اچھا چچا گیانی، آپ نے بتایا کہ اس زمانے میں میگزینز اور اخبارات میں بچوں کے لیے کہانیاں اور دلچسپ مضامین بھی ہوا کرتے تھے۔ تو چچا گیانی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو کہانیاں پڑھنا آتا تھا؟ بہت خوب بیٹا۔ ببلو، یہ واقعی بہت ہی عمدہ سوال ہے بیٹا۔ شروع میں بچوں کو اخبار سے کہانیاں پڑھنا بہت مشکل لگتا تھا، کیونکہ اسکول کے سبق اور اخبار کی کہانیوں میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ اسی لیے شروع میں وہ اپنے بھائی، بہن، چچا، چاچی یا والدین سے کہتے تھے، ہمیں کہانیاں پڑھ کر سنیے۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ بچوں کو کہانیاں پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے۔
साथ ही वो बच्चों को हौसला भी देते थे कि बेटा ये इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर तुम लोग कोशिश करो तो बड़ी आसानी से खुद से कहानियां पढ़ सकते हो। और ऐसी हौसला अफजाई की बदौलत बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती और वो बड़ी आसानी के साथ कहानियां पढ़ना शुरू कर देते थे। इससे उन्हें नई चीजें सीखने को मिलती, जिंदगी के तजर्बात से आगाही हासिल होती और सबसे बढ़कर एक लाजवाब खुशी मिलती थी। अरे वाह चचा ज्ञानी, आपने तो रसायल और मैगजीन का बड़ा मजेदार जिक्र छेड़ दिया। जरा हमें भी उनके बारे में कुछ मजीद दिलचस्प बातें बताइए ना। बेटा, हमारे जमाने के रसायल और मैगजीन बड़े ही कमाल के होते थे। इनमें कहानियां, मालूमात, मिजाह, पहेलियां सब कुछ होता था। मगर एक सफ़ा ऐसा था जिसका सबको बेहद इंतजार रहता था, और वो था कलमी दोस्ती का सफ़ा। लेकिन बेटा, ये सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं था, बल्कि बड़े लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इस कलमी दोस्ती के सफ़े पर बड़े लोग अपने नाम, पत्ते, मशागिल और दिलचस्प बातें लिखकर भेजते थे, ताकि दूसरे लोग उनसे राब्ता कर सकें और एक नई दोस्ती का आगाज हो। इसके फायदे भी कमाल के थे। मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों के लोगों के लो से जान पहचान होती थी, ख्यालात का तबादला होता था, जिससे सोच वसी होती थी, खत लिखने का सलीका आता था और जबान बेहतर होती थी। सच्ची और मुखलिस दोस्ती परवान चढ़ती थी। बेटा, उस वक्त न व्हाट्सएप था न फेसबुक, मगर फिर भी दोस्तियों में खुलूस और मिठास बहुत ज्यादा होती थी। लोग एक दूसरे के खुतूत का बेसब्री से इंतजार करते थे, और जब जवाब आता था तो दिल खुशी से भर जाता था। आज के दौर में सहूलतें तो बहुत हैं, मगर वो खुलूस और इंतजार की मिठास कहीं खो गई है। हमें चाहिए कि हम इन खूबसूरत रिवायात से कुछ सीखें और अपने ताल्लुकात को सच्चा और मजबूत बनाएं। प्यारे बच्चों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने उसे खूब एंजॉय किया होगा। आपकी मुस्कुराहटें ही हमारी मेहनत का सबसे खूबसूरत इनाम है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे रुखसत चाहते हैं। तब तक अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटते रहिए, खूब सीखते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।